میں کٹ شاٹ کرتا ہوں. آپ اپنے خاندان کو لے کر فلسطین، آپ کے دوسرے بھائی تھے ہاران. ایک ہے ہاران ایک علاقے کا نام ہے فلسطین میں، اور یہاں سے ہاران یہ آپ کے چھوٹے بھائی تھے، اور یہ لوط علیہ السلام کے والد ہیں. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. تو وہ ساری کہانی کٹ شاٹ کر کے 84 سال کی عمر ہو گئی، بچہ نہیں ہوا سارا سے. تو مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں لی، ہاجرہ علیہ السلام. تو کوئی 86 سال کی عمر میں آپ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور آپ 60 سال مانگتے رہے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. 60 برس اور اللہ نے بیٹا دیا ہے. بڑھاپے کی اولاد دل پہ چھا جاتی. ویسے بھی اولاد الولد مجبنۃ مبخلۃ، تو لیکن بڑھاپے کی اولاد تو دل کو پکڑ لیتی. حضرت سارہ کے دل میں ایک چڑ پیدا ہو گئی کہ اس نئی نویلی کا بیٹا پیدا ہو گیا، میں اتنے عرصے سے ساتھ میرا نہیں ہوا. تو اصل تو اللہ کی مشیت تھی، یعنی کہ اس کو میری نظروں سے دور کرو. تو ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. کچھ دن تو وہ انکار کرتے رہے، پھر جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سارا کہہ رہی ہے ویسے کیا جائے، اپنے بچے اور بیوی کو لے کے نکل جاؤ. کدھر جاؤں؟ تو جبریل آ کے راستہ بتائے گا. جبریل انسانی شکل میں اونٹنی پہ سوار آگے آگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے. سارا، اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام. 1 مہینے کا سفر. اور اس وقت 2000، اب تو کتنے ہو گئے، 4000 سال ہو گئے. 4000 سے بھی اوپر ہو گئے. 4000 سال پہلے سوچو، میں گیا ہوں اردن، فلسطین ایک ہی تھا، کوئی آب و دانہ نہیں ہے، خشک پہاڑیاں ہیں. کیا منظر ہوگا جو فاصلہ بڑھ رہا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کیا دل میں اندیشے ہوں گے. جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. چلتے 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 حجاز پہنچے. کالے خشک پہاڑ، نہ پتا نہ درخت. اور جب 4 پہاڑوں کے بیچ پہنچے، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، اور ایک باب الفتح کے سامنے پہاڑ تھا، اس میں کچھ نام تھا مجھے پورا یاد نہیں ہے. کوئی جبل عمر کہتا تھا، نیا نام تھا، کوئی جبل ہندی کہتا تھا. ان میں ایک وادی، اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے نشیب، سنسان، ویران. تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچوں کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں. جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہا مجھے بچا. ان کا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ان کی زبان پر تھی. لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم نکلا، یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں کیسے چھوڑ دوں. ابراہیم یہ قد کام انا دعوت ابی ابراہیم، میرے نبی کہہ رہے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. اور اللہ کہہ رہے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ،
ابراہیم ایک بہت بڑے سردار قائد تھے اور اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے. حنیفہ، کسی کی طرف ان کا رخ نہیں تھا سوائے اللہ کے. وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک سے تھوڑا سا شرک بھی نہیں تھا، شرک سے پاک. لم یکن، کوئی لم یکو، جب لفظ چھوٹا ہوتا ہے تو مطلب بھی اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ باریک سے باریک تار بھی کوئی شرک کا اندر نہیں تھا. شاکرن لانعمہ، یہ بڑا عجیب لفظ ہے. انعم جمع کیا ہے؟ جمع قلت ہے. شاکرن لنعمائہ ہی نہیں ہے، شاکرن لانعمہ ہی جمع قلت ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف فرما رہے ہیں کہ میرا ابراہیم میری چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی میرا شکر ادا کرتا تھا. کبھی آپ نے نوکروں کا شکر ادا کیا؟ کبھی خیال آیا؟ گنگے بیٹھے ہو یا آنکھ جھپک رہی ہے، اس نعمت پر شکر کا کبھی خیال آیا؟ آنکھ کا جھپکنا تو بہت بڑی نعمت ہے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں. تو ابراہیم کیا تھے؟ شاکرا لانعمہ، اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزار ہوتا. سبحان اجتباہ، ہم نے انہیں چنا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہاتھ پکڑ کے چلایا. آتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیا میں عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا. فی الآخرۃ وہو من الصالحین، اور آخرت میں بھی وہ بڑے عالی مقام ہے. اس تعریف کے بعد سب سے بڑی تعریف اب آ رہی ہے. ثم اوحینا الیک، اے میرے محبوب، پھر ہم نے آپ کو بھی حکم دیا ہے کیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی اپنے دادا ابراہیم کی پیروی کریں. اتبع نوح نہیں کہا، اتبع موسیٰ نہیں کہا، اتبع عیسیٰ نہیں کہا، اتبع صالح نہیں کہا. کتنا انبیاء علیہ السلام، ایک کو چنا، 1,24,000. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. 2 دفعہ ہم کو شرک سے پاک قرار دیا. پہلی بھی بات اتنے عالی مقام کہ میرے نبی سے کہا گیا اس کی پیروی کرو. ہائے بشر ہے نا، یہاں چھوڑ دو، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. جی اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑ دیں. اس بچے سے بہت بڑا نبی پیدا ہوگا جو عالم کو روشن کرے. قوم کے لیے ایک پانی کی تھیلی اور کچھ ستو یہ ان کو دیے اور واپس چل دیا. وہ حیران ہو کے دیکھنے لگی. جبریل غائب ہو، کہاں جا رہے ہو؟ خاموش، جواب بھی نہیں دینا. بچہ اٹھایا ہوا ہے، ابراہیم یوں چل رہے ہیں تو ساتھ چل رہی ہیں. ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ خدائی تک 3-4 میل ہے. خدائی تک وہ اس طرح فریاد کرتے 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 جب پہنچی خدائی، ان کو خیال آیا یہ تو نبی ہے، کہیں اللہ کا حکم نہ ہو. تو کہنے لگی اللہ ہمارا، کیا یہ اللہ نے کہا ہے؟ سبحان اللہ، ایسا سب ہے. تو پھر ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا. لن یضیعنا اللہ، یا یوں روتی جا رہی تھی، سسکیاں بھرتی، یا کہا لن یضیعنا اللہ. ہائے 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 ہائے، کیا حوصلہ ہے، کیا
کہتے ہیں عورت میں حوصلہ نہیں ہوتا. بتاؤ کیا حوصلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں پیچھے, سارا کے علاوہ ایک اور مدین کی جو ماں تھی وہ بھی تھی, اور ایک آباد علاقے میں واپس جا رہے ہیں, اور ہاجرہ شہزادی ہیں مصر کی, اور کدھر جا رہے ہیں. میں کبھی چشم تصور میں اماں ہاجرہ کو دیکھتا ہوں کہ کیسے انہوں نے بچے کو ہاتھ میں لیا ہوا ہوگا, اور وہ ابراہیم کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں گی, وہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر کے وہ اچھلو. تو جن بوجھل قدموں سے وہ واپس گئی ہوں, کیا ہوگا. کیفیات کی زبان نہیں ہوتی, ساز خاموش فریاد سے معمور رہنا. الفاظ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جی ساڑھے واسطہ کام نہیں, ساڑھی ترجمہ نہیں کرتے. کیفیت ایسی چیز ہے. ایک ماں ایک معصوم بچہ جوان خامن چھوڑ کے چلا گیا, 4 میل کالے پہاڑوں میں واپس گئی, اور ایک خوفناک وادی کے اندر جا کے بیٹھ گئی. جب رات آئی ہوگی تو اس نے اپنے پھن پھیلائے ہوں گے, اور کالی رات کا اندھیرا اور کالے پہاڑوں کا اندھیرا اور پھر اس وادی کا اندھیرا ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے. چراغ بتی کوئی نہ ہو, کہیں سے کسی کی آہٹ نہ ہو, کہیں سے کسی کی آواز نہ ہو, یا بچے کے رونے کی آواز گونجتی ہو, یا ماں کی سسکیاں, ماں کے دل کی آہیں فریادیں عرش کو ہلاتی ہوں. وہ رات کیسی گزری ہو, اس رات کا آپ تصور فرمائیں. جب بڑی عمارت بنانی ہو نا تو بنیاد کیا ہی کھودی جاتی. اس بچے سے شہنشاہ دنیا پیدا ہونے والے, تاجدار ختم نبوت پیدا ہونے والے, بہت بڑی ہستی آ رہی ہیں, تو لہذا بنیاد گہری تو اندھیرے میں. ہمارے بجلی چلی جائے رات کو, ہمارے بچے چھوٹے, ہماری بچیاں چیخنا شروع کر دیتی تھی, بچے رونا شروع کر دیتے تھے. تو ہاجرہ ایک شہزادی تھی, باندی نہیں تھی, بیٹی تھی بادشاہ کی. کہ جب سورج نے نقاب کشائی کی ہوگی, ظالمانہ انداز میں آگ برسائی ہوگی, اور جلا دینے والی شعاؤں سے اسے تڑپایا ہوگا, اسے کوئی درخت بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائے. ایک کیکر سا تھا, مکے کی کیکر وہ ہوتے ہیں کہ نہ ان کی چھاؤں ہوتی ہے نہ ان کی کوئی لکڑی ہوتی. اور پھر آسمان آگ برسا رہا تھا, اور کالے پہاڑ گرم ہو رہے تھے, اور دھرتی گرم ہو رہی. آپ تو کبھی گرم زمین پہ سوئے نہیں, میں نے تو کئی سال انوائرمنٹ میں ایسے گزارے, لیکن میں تو سینکڑوں لوگوں کے اندر سویا ہوا تھا. ہاجرہ کی رات تو تنہا گزری تھی, تنہا. منظر کشی میں کیسے کروں, اور دل میں جب دھوپ نے جلایا ہوگا تو کیا بے قراری کا منظر ہوگا. اس دنیا کو اللہ نے آئیڈیل ہوم نہیں بنایا, لوگوں کا علم غلط ہو گیا, وہ اس کو رہنے کی جگہ بنا کے رہ رہے ہیں. یہ گزرگاہ ہے, اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, کسی سے سکندر صفاتے بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ہمارا علم غلط ہو گیا.
गुज़रगाह है, ये रहने की जगह नहीं है। अब हिर्स हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, ज़ात अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नकारा। क्या बदिया भैंसा बैल चुकर, क्या दूनी बल्ला सरबारा, क्या गेहूँ चावल मोट मटर, क्या आग कमा और अंगारा, सब ठाड़ पड़ा रह जाएगा जब रात से लेगा बंजारा। जिस समझ में नहीं आती कि उन खौफनाक काले पहाड़ों में सारा का जिगर कैसा था। मर्दों के जिगर क्या चीज़ है सारा के जिगर के मुकाबले, हाजरा के जिगर के मुकाबले। और मर्दों में क्या दलेरी है जो हाजरा में दलेरी। 3 दिन बाद खाना पानी खत्म हो गया, ओए होए, वो बच्चे की तड़प और रोना और फरियाद और माँ से देखा नहीं। 2001 में मेरे कंधे में दर्द हुआ, हज पे जा रही थी कतर। ठहरे तो एक डॉक्टर से मैंने बात की, वो मुझे ले गए हॉस्पिटल टीका लगवाने। एमरजेंसी से गुजरे, वो खुद उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। 2001 और अब 2021, कितने साल हो गए? 30 साल हो गया। मैं मंजर नहीं भूल रहा। एक बच्चा बेड पे तड़प रहा था, छोटा सा। उसकी माँ उसको यूं टेक लगा के देख रही थी, कुछ नहीं बोल रही, बस ऐसे देख रही। मेरी उस पर नजर पड़ी, उसने मुझे घायल कर दिया, अगर जैसे किसी ने मेरे जिगर को चीर के रख दिया। बस उसको यूं खड़ी देख रही थी। हॉस्पिटल था, डॉक्टर मौजूद हैं, एयर कंडीशन एक शहर है, और बच्चे की तड़प माँ को साले खामोश बना के फरियाद से भर चुकी थी। तो हाजरा के लिए तो ना कोई शहर, ना हॉस्पिटल, ना कोई डॉक्टर, ना कोई रफ़ीक, ना कोई संगी, ना कोई साथी। और उसका रोना धोना उसी तरह। उन्हें पता था कोई कुछ नहीं यहाँ, बच्चे का रोना देख नहीं सके और सफा पे चढ़। दूर दूर तक नजर दौड़ाई, कोई चींटी भी नजर नहीं है। जब बोझल कदमों से नीचे उतरी तो नशेब में बच्चा नजर से गायब हो गया, तो दौड़ लगा दी। दौड़ लगाई, जब बच्चे पे नजर पड़ी तो अब ये वो है जहाँ हम दौड़ लगाते हैं। एयर कंडीशन है, नीचे संगे मरमर का फर्श है। अल्लाह आले सऊद को जज़ाए खैर दे, हरम की बड़ी खिदमत की उन्होंने, और हमसे भागा नहीं जाता। और वो नोकीले गर्म पत्थरों के ऊपर दौड़ रही थी। मरवा पे चलो, फिर इधर उधर देखा, किसी परिंदे के पर की सरसराहट भी नहीं थी। फिर वहाँ से नीचे उतरी, फिर बच्चे की नजर नहीं पड़ी, फिर दौड़ लगाई, फिर सफा पे चढ़ी, फिर नीचे आई, फिर वहाँ दौड़ लगाई, फिर मरवा पे चढ़ी, फिर सफा पे चढ़ी, फिर मरवा पे चढ़ी। और 7वें चक्कर पर बेबस होके खड़ी हो गई कि सांस फूलने लगा, सीना फटने लगा, तो वो बेबस होके वहाँ गिर गई और मौत का इंतजार करने लगी। बच्चे के पास नहीं जाना चाहती कि मैं बच्चे को मरता नहीं देख सकती, मेरा दम यहाँ निकलेगा, मैं उसकी आंखें बंद होना नहीं देख सकती। बेबसी के साथ उन्होंने ऐसे हसरत भरी नजरों से, ठहर जाओ, आंखों में थोड़ा सा दम है, उन्हें देख लें वरना हसरत रहेगी। आज पता नहीं कहाँ से पुराने शेर वाले दौड़ आया। जरा दोबारा इस शेर को फिट करो, वहाँ ठहर जाओ, आंखों में थोड़ा सा दम है, उन्हें देख लें वरना हसरत रहेगी। उन्होंने ऐसे देखा तो वहाँ एक आदमी नजर आया, तो
پھر بجھتی شمع بڑک اٹھی اور پھر بچی کھچی طاقت کو جمع کر کے دوڑ لگائی، کون ہے میرے بیٹے کے پاس؟ تو شکر ہے اماں 7ویں چکر پہ تھک گئی، اگر 14 لگا دی تو ساڑی کا بس ہے۔ جب دوڑ کے آئیں تو بچے کی ایڑیوں سے چشمہ مبرات۔ اللہ نے پہلے کیوں نہیں نکالا؟ پہلے کیوں نہیں نکالا؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ بیٹا اللہ سے آزمائش کبھی نہ مانگو، لیکن راستہ یوں طے ہوتا، مشقتوں سے گزر کر حفت الجنت بالمکارہ، جنت ناگواریوں میں چھپی رہتی، پانی زن 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 زن۔ ہمارے نبی کہتے تھے اللہ میری ماں کا بھلا کرے، زمزم کہہ دیا، اگر یہ نہ کہتی تو ایک پورا دریا بن جاتا۔ تو 1 سال بعد اجازت ملی دیکھنے کی۔ ہمیشہ حضرت ہاجرہ اس گھاٹی پر نظر دوڑاتی تھی جہاں سے خامن کو جاتا دیکھا تھا، ایسی بے ساتھ پر۔ ایک دن وہ نظر بھر گئی خوشی کے آنسوؤں سے جب ابراہیم کو اونٹنی پر اترتے دیکھا گھاٹی سے۔ سارے دکھ درد چونے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی کو بٹھایا، بھاگ کے آئیں، تشریف لائیے۔ اترنے کی اجازت نہیں، صرف دیکھنے گیا، بیٹھنے کی اجازت نہیں، صرف دیکھنے ملنے کی۔ کہ لیکن میں راضی ہوں اللہ کے حکم پر، کیا آپ کا منہ دھلا دوں، سر کے بال دھو دوں؟ یہ پاک پانی اللہ نے ہمیں دیا۔ سر دھلایا، منہ دھلایا، بچوں کو گود میں لیا، پیار دیا، اور واپس نہ آتے تو اچھا تھا کہ زخم بھر چکے تھے، ایک دفعہ پھر کھل گئے، پھر اس سے غم رسنے لگا، دکھ رسنے لگا، پھر جو ٹوٹی ہوئی آہیں تھیں وہ فریادیں بن گئی، جو خاموش آنسو تھے وہ نوحے بن گئے۔ تو صبر کیا، اس کے بعد آئے وہ ذبح کرنے کے لیے آئے، خواب دیکھ رہے ہیں، قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ ذبح کی، پھر خواب دیکھا گائے ذبح کی، پھر خواب دیکھا بکریاں ذبح کی، پھر اشارہ ہوا بچے کو ذبح کرو۔ 1 مہینے کا سفر اس بوڑھے باپ نے 95 سال کی عمر میں چھرا ہاتھ میں لے کر کس طرح طے کیا ہوگا؟ میں پریشان ہو جاتا ہوں، آج بڑے عرصے بعد میں تھوڑا اس کا تصور کر کے میں بیان کر رہا ہوں تو میں خود کام رہا ہوں کہ انہوں نے وہ 1 مہینے کا سفر کس طرح طے کیا ہوگا کہ بچے کو ذبح کرنے کا، بچے کو ذبح کرنے کا، بچے کو ذبح کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ پہنچے، اترے، ماں خوش، بیٹا خوش۔ اگلے دن کا اس کو تیار کرو، میں سیر کر رہا تھا، مینا میں لے گئے، پتہ نہیں چاروں طرف پہاڑ تھے، لیکن مینا عرفہ مزدلفہ کو اللہ نے حج کے لیے بنانا تھا، ادھر لے گئے۔ شیطان نظر آیا اور اشارہ کیا، تنوں ذبح کر جا رہی، تم نے کہا ابا ایک آدمی مجھے ایسے ایسے کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کے 7 کنکر مارے، وہ زمین میں دھس گئے۔ تھوڑا دور آگے گیا، پھر وہ نکلا، ایسے ایسے کیا۔ چلو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ
کنکر مارے، ہمارے لوگ وہاں جا کے چھتر مار رہے ہوتے۔ تیسری جگہ بھی ایسا ہوا۔ ابھی آخری بار میں کہنا چاہتا ہوں کیا کہا، وہاں سے ایک اب تو پہاڑ ہٹا دیے، ایک گھاٹی تھی ایک اس میں باپ بیٹا کھڑے ہوئے آمنے سامنے، تو باپ کہہ رہا ہے یا وہ نہیں ہے میرے جگر گوشے، وہ نہیں ہے میرے دل کے ٹکڑے، میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں، میں تمہیں ذبح کروں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، سوچ کے بتانا تیری کیا ہے، فانظر سوچ کے بتانا تیری کیا ہے، مگر سوچنے کی بات ہی نہیں، یا ابت افعل، یا ابت افعل نہیں، یا ابت افعل، تو بابا سوچنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھ لیں گے ادھر ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، اب کرو، پھر کہنے لگے ہاں ایک بات ہے کہ میری ماں کو بڑا غم ہوگا، تو کرتا اتارا اور اپنے ابا کو دیا کہ یہ کرتا میری ماں کو آپ دے دیں، جب وہ کبھی مجھے یاد کرے گی تو یہ دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور میرے ہاتھ کو باندھ کے مجھے تلہ للجبین، مجھے الٹا لٹا کے ذبح کریں، کہیں آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور آپ کا ہاتھ نہ کام جائے۔ بکری کے پاؤں باندھنا بھی مشکل ہوتا ہے ذبح کرنے کے لیے، تو بیٹے کے پیچھے ہاتھ باندھ رہا ہو، 94-95 سال کا بوڑھا، تو پاؤں باندھ رہا ہو، الٹا لٹا رہا ہو، اور ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں اٹھایا گردن تاکہ نیچے سے چھری چلے، تو گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، تو ایسے دیکھا، ہائے ہائے ہائے، باتیں جو زباں پہ آ نہ سکی، آنکھوں نے کہی آنکھوں نے سنی، ایسے دیکھا، آسمان ہل کے رہے، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اسماعیل کی محبت میرے دل میں جگہ اس نے بنا لی، یا میرا کوئی امتحان ہے، یا اللہ میں تیرا دیا ہوا تیرے نام کو قربان کر رہا ہوں، اس فریاد پر ساتوں آسمان کے فرشتے رو، 2 دفعہ روئے ہیں آسمان کے فرشتے، ایک یہ اور ایک جب ہمارے نبی کو طائف میں پتھر پر چھری چلا دی اور عرشوں سے حکم آ گیا نہیں چلنا، چھری نرم نہیں ہوئی، گردن سخت نہیں ہوئی، گردن تھی، چھری نہیں چلی، نہیں چلی، نہیں چلی، اٹھے جوش میں اور جا اس کو تیز کیا، تیز کر کے اور پکڑا، تو اللہ نے کہا جبریل اب پہنچ، جنت سے دے چھترا اور جا کے ڈال دے، اور اسماعیل کو کس کا دے، داموں میں بٹی تھی، انہوں نے اللہ اکبر کیا، چھری چل گئی، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، جبریل نے کہا واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ عید کی تسبیح، پٹی کھولی تو سامنے چھترا، بیٹا سامنے، جبریل سامنے، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو بیٹا اللہ نے قربان نہیں کرنا تھا بیٹے کو، اللہ نے ایک سبق دینا تھا کہ اللہ کے سامنے ہر جذبے کو قربان کر دو، ہمیں چھری کہاں چلانی ہے، جھوٹ پر، ظلم پر، شرک پر، حسد پر، غیبت پر، بہتان پر، بخل پر، زنا پر، شراب پر، لواط پر، چوری پر،
ڈاکے پر، جوئے پر، ناشیانے پر، کبیرہ گناہوں کی فہرست پوچھ لو مفتی ان سے اور اپنے سے کہ اللہ نے ہمیں نہیں کہا بچوں کی گردن پہ چلاؤ، اللہ نے کہا جس سے روک رہا ہوں اس کو تو بتا دو، اور جو کہہ رہا ہوں وہ کر دو۔ یہ فلسفہ قربانی ہے۔ ہم جانور ذبح کرتے ہوئے اس سوچ کے ساتھ ذبح کریں یا اللہ تیری نافرمانی پہ چھریاں چلاؤں گا، جب کبھی خطا ہو جائے گی توبہ کر لوں گا، توبہ پہ ہر چیز معاف ہو جاتی ہے۔ بیٹا پاکیزہ زندگی والا ہی اصل انسان۔ ہماری نسل بھٹک گئی ہے، لڑکے لڑکیوں کی کٹھی تعلیم نے فحاشی کو بہت پروموٹ کیا، اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ فلسفہ یورپ سے آیا ہے۔ بے حیا زندگی، بے حیا تعلق۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے سامنے سنت ابراہیم ہے، سنت حبیب مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے واسطے بچوں، صرف فقہ کے جنگل میں گم نہ ہو جانا، حلال حرام حلال حرام جائز ناجائز تو ضرورت کے لیے پڑھو، کیونکہ اس کے بغیر تو ہمیں حدود کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن اپنے دلوں کو روشن کرو قرآن سے، اپنے دلوں کو روشن کرو حدیث پاک سے۔ اور عوام سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپس میں نفرتیں مٹا دو۔ آپ سے بھی کہتا ہوں آپس کی دشمنیاں مٹا دو، قتل و غارت سے توبہ کرو، صلح کرو، چوری ڈاکے سے، زنا سے، شراب سے۔ 4 چیزیں میرے نبی نے کہا ہے کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ ایک ہمیشہ سچ بولو، ایک کسی کو دھوکہ نہ دو، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، ایک رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، وعدہ خلافی نہ کرو۔ ہمارے بازار بھرے پڑے ہیں وعدہ خلافی سے، جھوٹ سے، ہمارا ماحول ظلم سے بھرا ہوا ہے۔ ہماری علمی محفلیں فقہ واریت کے بہت سے متاثر ہو چکی۔ بیٹا امتی بنو، میری اولاد ہو، میں تمہیں کہتا ہوں امتی بنو۔ میری عمر گزر گئی یہ سبق سناتے امتی امتی امتی۔ تو قربانی کا فلسفہ ہے ہر نافرمانی پہ چھری چلا کر اللہ کے فرمان اللہ پہنچ۔ یہ ایسے ہی چند باتیں اپنے آپ ذہن میں آتی گئیں اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ اس کا اجر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو پہنچا۔ باپ بیٹے نے ایک مثال قائم کی ہے کہ اللہ کے نام پر ہر جذبے، غلط جذبے کو قربان کر۔ آپ بھی نیت کرو۔ السلام علیکم۔